تو دوستوں لیٹسٹ ٹیزر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے آفس کا ماحول ٹینشن سے بھرا ہوتا ہے جب زرناب اپنی جونیئر پر غصے سے برس پڑی کہ میں نے تم سے آج کا شیڈول مانگا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ نبیل موقع غنیمت جان کر شرارت سے درمیان میں کود پڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، بھائی جلدی اپنا کام ختم کرو ورنہ اگر زرناب میڈم کو غصہ آ گیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سڑک پر پکوڑے بیچنے پڑے۔ یہ سن کر جونیئر لڑکی نے تو خوف زدہ ہو کر کاغذات سمیٹنے لگی اور زرناب نے نبیل کو غصے سے گھورا، مگر وہ ڈھیٹ پن سے آنکھ مار کر مزید مسکرانے لگا جیسے کوئی ویلن فلم کا کلائمیکس چوری کر رہا ہو۔ نبیل کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ایک بار پھر اس نے زرناب کو تنگ کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زرناب اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی پورا نہیں کرے گی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچا سکے، کبھی بات بات پر ٹوکنا، کبھی بلا وجہ قریب آنا اور کبھی گور گور کر دیکھنا، یہ سب اس کی روزانہ کی عادتیں بن چکی تھیں۔ دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زرناب نے کئی بار اس کی بے عزتی بھی کی، مگر نبیل کا ڈٹائی بھرا رویہ اسے مزید بے چین کرتا رہا۔ اس دن زرناب اپنی باس کے کمرے میں گئی اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے درست نہیں، لیکن باس جو پہلے ہی غصے میں تھیں فوراً چیخ پڑیں اور طنزیہ لہجے میں کہا، زرناب تم مجھے مت سکھاؤ، مارکیٹنگ میں نے اس وقت کی ہے جب تم اسکول میں ہوم ورک بھول کر ٹیچر سے مار کھاتی تھی۔ یہ سنتے ہی زرناب کا دل خون کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو گیا اور نوکری بچانے کے لیے وہ خاموش ہو گئی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو نبیل تالیاں بجاتے ہوئے بولا، واہ واہ زرناب میڈم، آج تو آپ کی مارکیٹنگ بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ نبیل کی اس بات پر آفس کے کئی لوگ ہنسنے لگے اور زرناب کے دل میں ایک آگ بڑک اٹھی، مگر چہرے پر خاموشی کا نقاب ڈالے وہ خاموش رہی اور دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نبیل کی یہ ہنسی اس کے چہرے پر جم جائے گی، کیونکہ اب زرناب نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ صرف برداشت سے نہیں بلکہ ایک زبردست خفیہ پلان کے ذریعے کرے گی۔ جی تو دوستو اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک معصوم سا لڑکا اپنی امی کے پاس بیٹھا بڑی معصومیت سے کہتا ہے، پلیز ممی اسی ہفتے آپ نازش کے گھر میں میرا رشتہ لینے کے لیے جائیں ورنہ پھر کوئی اور لے جائے گا اور میں ساری عمر پچھتاتا رہ جاؤں گا۔ یہ سن کر امی جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً بولی، واہ بھی، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو نازش سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر میں ہی لے آتے، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ سیدھا نکاح کر کے اسے گھر لے آتے اور دروازے پر آ کر ہمیں اعلان کرتے کہ لیجئے یہ آپ کی بہو ہے، اور بہو کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے یہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر لڑکا گھبرا گیا اور سر جھکا کر بولا، ممی آپ بھی نہ مذاق مت کریں، دل کا معاملہ ہے۔ مگر امی جان تو جیسے آج طنزیہ تیر چلانے کے موڈ میں تھیں، ہنستے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے تمہیں یہ سب نازش کے گھر والوں نے ہی کہا ہے کہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجو ورنہ تمہارے نازک صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے۔ بیچارہ لڑکا شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر نازش نے ایسے ہی نخرے دکھائے تو میری محبت کی کشتی بیچ منجدار میں ڈوب جائے گی۔ پیارے دوستو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نبیل اپنی گھٹیا حرکتوں میں کامیاب ہوتا ہے یا زرناب اسے ایسا جواب دیتی ہے کہ سارا دفتر تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، اور دوسری طرف کیا نازش کے ہاتھوں پر مہندی لگے گی یا نہیں، یہ معاملہ بہت جلد سامنے آئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ایسے مزید فنی اور انٹرسٹنگ ریویوز پہنچتے رہیں۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ڈرامے کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اگین۔